الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، سبحان اللہ، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کا ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا، اور ہماری ان تمام محافل کے انعقاد کا مقصد وہ کسی بھی عنوان سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ جو خوبصورت محفل ہم سے جاتے ہیں، وہ محفل میلاد پاک ہو، محفل نعت پاک ہو، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بڑھے، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں عشق کریں، ہماری محبت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ویسی ہو جائے جیسی ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کر پھر ہمارے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات سے ہٹ کے ہو، بلکہ ہر کام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع ہو۔ یقینی طور پہ جیسے مجھ سے قبل راجہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسی محافل کو
اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی محفل ملے کہ جو خالصتاً اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر سجائی ہوئی ہو، اور ایسی محفل میں آنے والے کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتے، یقینی طور پہ مقدر والے ہوتے ہیں۔ ویسے تو عام قاعدہ یہی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو نیت ہے، جیسی نیت ہے، اس پہ بے شمار محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ سارا کا سارا نیت پہ ہے کہ نیت کیا تھی۔ لیکن جیسا ابھی آپ نے راجہ صاحب سے سنا کہ یہ ایسی محافل ہوتی ہیں جو نیت کر کے آگے بیٹھ گیا اس کے تو کیا کہنے، لیکن ایسی محافل کو اگر باہر سے گزرنے والا بھی صرف دیکھنے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے تو اس کے لیے قانون تبدیل ہو جاتا ہے، ادھر نیت کا عمل دخل نہیں رہ جاتا۔ ایسی محافل ایسی زبردست برکتوں رحمتوں والی ہوتی ہے کہ فرشتے اگر اللہ کریم کے آگے عرض کرتے ہیں کہ وہ شخص تو صرف تماش بین تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بے شک تماش بین ہوگا، لیکن وہ محفل جو ہے وہ میری اور میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سجائی گئی تھی، اس محفل کا صدقہ اس پہ بھی میں نے کرم فرما ڈالا۔ لیکن دار و مدار سارے کا سارا اگر جڑا رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے کہ فرشتے اگر جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی محفل کو پا لیا، فلاں مقام پر سجی ہوئی تھی، جیسے اس وقت ہم اپنے خوبصورت دوست عبدالخالق صاحب کے گھر اکٹھے ہیں، فرشتے جا کر جب ڈائری دیں گے، رپورٹ لکھائیں گے کہ ہم نے دیکھی ایسی محفل، حالانکہ اللہ کریم کو نہ کسی فرشتے کی احتیاج ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ہماری جیسے ابھی یونس صاحب فرما رہے تھے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن اس نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آج دیکھیں، جائیں اور رپورٹ کریں۔ مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹی ہیں۔ جب وہ ایسی محفل کو دیکھنے کے بعد جا کر اللہ کریم کے آگے عرض کرتے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ دیکھنا ہے اور ایک دم جو ہو رہا ہے اسے جا کے رپورٹ کر دینی ہے کہ ہم گئے، ہم نے اسے محفل کو دیکھا اور اس وقت ادھر یہ ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت جنت کی بات ہو رہی تھی تو جا کر اللہ کریم کے آگے جب وہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھ رکھا تھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اے ہمارے رب، ان میں سے کسی نے بھی جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر عجیب معاملہ ہے، جنت دیکھی نہیں اور جنت کے اتنے متمنی، جنت کے بارے میں یہ باتیں کرنے والے، جنت کی تیاری کرنے والے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے کریم رب، معاملہ یوں ہے کہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اچھا ٹھکانہ ہے، اچھے اعمال کا صلہ ہے۔ اس وقت اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وہ جنت کا حوالہ، جنت کو پہنچنے کی طلب، جنت کی گفتگو اور جنت کے بارے میں اس قدر محبت میں مبتلا ہو گئے، تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انہیں فرمایا کہ جنت اچھی جگہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یقینی طور پہ اے ہمارے کریم رب، وہ لوگ جو جنت کی طلب میں لگ گئے، جنت کی طلب ان کے دل میں پیدا ہو گئی، تو وجہ صرف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اللہ کریم پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات واقعی ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ فرمایا اس لیے ان کے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا
کہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی. اور ادھر مجھے بے شمار احادیث مبارکہ نظر آتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنت کی طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کس وجہ سے نظر آتے ہیں؟ انہیں جنت پہ جانے کی تمنا ہوتی ہے تو کس لیے ہوتی ہے؟ کیا جنت کی طلب، جنت کی خواہش انہیں جنت کی طرف کھینچتی ہے؟ نہیں، انہیں ایک ہی طلب کھینچتی ہے کہ ادھر ہم جائیں گے تو ادھر ہمیں ساتھ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہمیں مل جائیں گے. اس لیے وہ جنت کی طرف جاتے ہیں. وگرنہ تو بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، وقت نہیں میں اس طرف جاؤں. میں اس حدیث مبارک پہ کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا یہی بات ہے، اس بات پہ تم گواہی دیتے ہو کہ مسئلہ صرف اور صرف ایک ہے کہ جنت کی طرف ان کی جو رغبت ہے، جنت سے ان کی جو محبت پیدا ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم اس بات پہ بھی گواہ ہو جاؤ. پھر اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ درمیان میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ بنے ہیں، تو پھر اس بات پہ بھی تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کے لیے جنت واجب کر ڈالی، میں نے ان سب کو جنتی کر دیا. وہ نہیں ویسے ہی جب دوزخ کی بات آتی ہے کہ کسی مقام پہ گزرے تو ادھر دوزخ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے عرض کرتے ہیں وہ تیرے بندے بڑے خوفزدہ تھے دوزخ سے، اس سے پناہ پکڑتے تھے تیری، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا میں ادھر سے بچا کے رکھے. اللہ کریم فرماتے ہیں دوزخ ان میں سے کسی نے دیکھی نہیں دیکھی. یہ بڑی لمبی حدیث مبارک ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں. میں یہ دوسری اور تیسری بات کرنے کے بعد اس سے آگے چلوں گا کہ اللہ کریم پھر وہی سوال فرماتے ہیں دوزخ دیکھی نہیں تو دوزخ سے خوف کیسا؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ کریم پھر پوچھتے ہیں کہ کیا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ دوزخ سے پناہ پکڑتے ہیں، دوزخ سے خوف کھاتے ہیں. فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے کریم رب ہم نے دیکھا واقعی ایسا ہے. تیسری بار سوال جب اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر وہ جب یہی جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو کیا تم یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، یہ جو بات ہو رہی تھی راجہ صاحب نے بھی کی اور میں نے بھی آپ سب سے کی کہ آپ کے احکامات و فرمودات ان پہ ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے کہ کیا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرما دیا وہ برا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہ اس سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے. جب فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کو جنت دوزخ سے نجات عطا فرمائی. تیسرا سوال جس طرح ادھر ذکر ہوگا تو جا کے فرشتے جب عرض کرتے ہیں کہ وہ تیری محبت میں غرق تھے، وہ تیری باتیں کر رہے تھے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کس قدر چاہنے والا ہے اپنی مخلوق کو. اللہ کریم فرماتا ہے مجھے کس نے دیکھا، میری کس نے زیارت کی، مجھے کس نے دیکھا، میرے ساتھ ایسا تعلق، میری ایسی محبت یہ کیسے انہیں پیدا ہوگی، مجھے تو ان میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور ادھر بے شمار حدیث مبارکہ ہیں. غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ کریم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شخص کے اوپر سوال کیا کہ اے شخص تو مجھے یہ بتا، میں بھی تھا اور وہ بھی تھا، میں تھا اور وہ تھا. میں دیکھتا کہ کوئی سورج جب نکلتا تو کوئی اس کے آگے سجدے میں گر پڑتا، کہ کوئی چاند کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے آگ جلاتا اس کی پرستش کرتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنانے کے بعد اس کی عبادت شروع کر دیتا. میں تھا وہ تھا اور یہ سب کچھ چل رہا تھا. فرمانے لگے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے فرمایا نہ آگ نہ سورج نہ چاند نہ بت کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ہے
تو وہ اللہ کریم. اور ہمارا تو مجھے بتا میرے لیے پہلے کون ہوا. تو اسی طرح اور بے شمار ہیں. غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے شمار عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو آپ نے فرمایا تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ خبر نہیں, ہم تو آپ جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ ہے. خیر, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, میرے ساتھ ایسی محبت, میرے ساتھ ایسا پیار. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعلق تیرے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے کہ وہ تیرے سے محبت کرتے ہیں, تیرے سے پیار کرتے ہیں, تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس پہ گواہ ہو جاؤ کہ خالی وہی میرے ساتھ نہیں محبت کرتے, میں بھی ان کے ساتھ. تو دار و مدار جو ہے نا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہے. اسی طرح اور فرشتے ہیں کچھ جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی ان محافل میں آتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ایک چیز دیکھتے ہیں ان محافل میں آنے کے بعد, اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی, صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام پاک آتا ہے تو کیا بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتے ہی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جب آتا ہے تو ایک دم بندہ ایک عجیب کیفیت میں آتا ہے اور ایک سیکنڈ میں اس کی زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب فرشتے ان فرشتوں کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ کس محفل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر محبت میں غرق ہو کر جو بھی ادھر سننے والا ہے اس کی زبان سے درود شریف نکلتا ہے. فرشتہ اس کو سنتے ہی اسی مقام سے پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتا ہے کہ اے میرے کریم رب, اس شخص کو میں نے دیکھا, اس سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سنا اور سنتے ہی اس کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا. اللہ کریم نے اس فرشتے کی زبان میں اتنی طاقت رکھی ہے, آواز میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب وہ یہ دعا مانگتا ہے تو جمی فرشتے جن کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے, کسی کو خبر ہی نہیں کہ کتنے فرشتے ہیں دنیا میں, جب وہ کائنات میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو علم نہیں, لیکن جب وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سننے کے بعد, اسی لیے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک میں درود شریف میں جو طاقت ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی لیے اتنے بلند و بالا ہستی ہیں, اس قدر بلند و بالا ہستی ہے. ان کا قاعدہ مبارک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ اس پہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے رب کے آگے کوئی التجا نہیں کی مگر اس طرح کہ پہلے بھی درود پاک اور آخر بھی درود پاک. وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس پہ میرا پختہ ایمان ہے کہ اور کوئی چیز قبول ہو یا نہ ہو, درود پاک جب بھی جہاں بھی کسی بھی مقام پر کوئی بھی پڑھتا ہے اسی وقت وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. باقی عبادات جب ادھر جائیں گی دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ یہ اس پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے یا یہ قبول نہیں ہوتی. لیکن درود پاک جب بھی جہاں بھی کسی نے بھی پڑھا اسی وقت قبول ہو جاتا ہے. اور اس پہ مختصراً بات اتنی سی جان لیں سمجھ لینے کے لیے بہت کافی ہے کہ باقی ساری چیزیں میں کرتا ہوں اور آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, میرے اور آپ کے لیے حکم ہے, لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمانے کے سے پہلے فرمایا میں پڑھتا ہوں. جو چیز کو اللہ کریم پڑھتے ہیں وہ کیوں نہ طاقتور ہوا ہے, وہ اتنی طاقتور چیز ہے, اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. جیسا کہ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, میں